الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. سورۃ العصر ہمارے سامنے تلاوت کی گئی. اس سے متعلق امام شافعی علیہ رحمہ کا ایک قول ہے جو آپ نے اس کی معنویت اور لائحہ عمل کے نقطہ نظر سے اس کے اندر جو نظم اور جو ارتباط پایا جاتا ہے اور جو وسعت اور جو جامعیت پائی جاتی ہے اس کے پیش نظر آپ نے فرمایا کہ اگر سورۃ العصر نازل ہو جاتی اور دیگر قرآن نہ نازل ہوتا تو اس کے اندر ایسے معانی اور معارف
اور ان کی آیات کے اندر ربط و ترتیب کی ایسی وسعت اور جامعیت ہے کہ یہ انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھا۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر وہ کیا پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جس پیغام کے پیش نظر امام شافعی جیسے بزرگ یہ قول دیتے ہیں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، کوئی استثناء بیان نہیں ہوا، تمام انسان خسارے میں ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا تمام انسان؟ تو آگے اللہ نے استثناء قائم کر دیا، الا الذین، الا الذین فرما کر چار چیزیں ایسے لائے اللہ تعالیٰ، اور بتایا کہ جو ان چار چیزوں پر عمل نہیں کریں گے وہ انسان خسارے میں ہے۔ اور چار میں سے یہ نہیں کہ کوئی ایک پر کر لے، دو پر کر لے، تین پر کر لے، نہیں، یہ چار چیزیں ایسی آپس میں باہم مربوط ہیں، جڑی ہوئی ہیں کہ ان چاروں پر عمل ہوگا تو انسان نقصان، خسران اور خسارے سے بچے گا، اور ان چاروں میں سے ایک پر بھی عمل نہ ہوا تو انسان خسارے میں ہوگا۔ وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا آمنو، ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرے۔ ہمارے ہاں دو رویے ہیں، ایک رویہ اعتقادیات یعنی ایمان اور عقائد کو ساری اہمیت دیتا ہے، دوسرا رویہ ایمان کی اہمیت کو نہیں مانتا، وہ زیادہ اہمیت عمل پر دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ آج 17 رمضان ہے، اور آج ایک بہت اہم دن ہے جس کو ہم مناتے بھی اور ہر مسلمان کو منانا بھی چاہیے۔ آج اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا عظیم الشان دن ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ آج حق پہلی بار اعلانیہ طور پر باطل کو مٹانے کے لیے، باطل سے جنگ کا اعلان کرنے کے لیے پہلی بار جا رہا تھا، باطل سے ٹکرانے پہلی بار جا رہا تھا۔ یہ آج کا وہ عظیم دن ہے۔ آج کے دن کو قرآن نے یوم فرقان کہا ہے، اور یعنی وہ جس نے ایمان اور کفر میں فرق پیدا کیا۔ حق بے سر و سامانی کے باوجود سر بلند ہوا، اور وہ کفر جس کو اپنے مال و اسباب پر ناز تھا خاک میں مل گیا۔ جی ہاں، آج یوم بدر ہے، آج ہمارا موضوع بھی غزوہ بدر ہی ہوگا۔ یہ مارکہ 17 رمضان 2 ہجری جمعے کے روز واقع ہوا۔ قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں اس غزوے کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں آل عمران میں اس غزوے کا ذکر کرتا ہے، غزوہ بدر کا، اور اللہ تعالیٰ نے خاص مدد و نصرت کے ذریعے مسلمانوں کو فتح دی تھی۔ اس میں 14 اصحاب کرام شہید ہوئے، 70 کفار واصل جہنم ہوئے، اور 70 ہی قیدی بنائے گئے۔ آج ہم جانیں گے غزوہ بدر اور اس کی تفصیلات، کہ یہ غزوہ مسلمانوں کی کتنی بڑی فتح ہے کہ کم تعداد ہونے کے باوجود ادھر کفار کا ایک بڑا لشکر، ادھر 313 مسلمان، اور 313 ان ہزاروں لاکھوں لوگوں پر غلبہ پا گئے اور فتح مبین حاصل کی۔ ساتھ ہی ہم اپنے مہمانوں کا تعارف کراتے چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ روز اچھے اور مایہ ناز مہمان تشریف لاتے ہیں۔ سب سے پہلے شکریہ ادا کرتے ہیں علی وقار قادری صاحب آپ کا کہ آپ روز ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ آپ کا شکریہ جناب۔ کراچی سے ایک بہت مایہ ناز جانے پہچانے نعت خوانی میں ایک بہت بڑا نام ہے، ہمارے ساتھ تشریف لائیں ہماری خصوصی ریکویسٹ پر، آپ کا بہت شکریہ۔ شفیق احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بہت شکریہ شفیق بھائی، آپ تشریف لائیں۔ آپ کا آنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پھر ہمارے ساتھ 2 ایسی جن کو اللہ نے ایسی آوازیں عطا کی ہیں کہ جو پوری دنیا میں
اللہ نے جو آواز عطا کی ہے اپنے فن کا مظاہرہ کیا، پوری دنیا میں پہچانی گئیں، اور آج ہماری خصوصی ریکویسٹ پر کراچی سے تشریف لائی ہیں۔ یہ دونوں بہنیں پوری دنیا میں اپنے فن کی وجہ سے جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اس صلاحیتوں کی وجہ سے پوری دنیا میں پہچانی جاتی ہیں، اور آج ہم ان سے نعت اور ہم بہت ساری سنیں گے۔ شبانہ کوثر صاحبہ اور شازیہ کوثر صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں، اور امید ہے کہ اب ہم آپ سے بہت سارے کلام بھی سنیں گے۔ اور ہمارے ایک اور خصوصی مہمان جو خاص طور پر کراچی سے ہماری ریکویسٹ پر تشریف لائے، بہت سینئر نوح خوان بھی ہیں، ثنا خوان بھی ہیں، منقبت خوان بھی ہیں، عرصہ دراز سے نوح خوانی کر رہے ہیں، اور میرے ساتھ بہت ساری ٹرانسمیشنز انہوں نے کی، اور میری ابتدائی دور میں بھی میرا بڑا ساتھ دیا انہوں نے، اور پوری دنیا میں نوح خوانی کے حوالے سے بھی پہچانے جاتے ہیں، اور رمضان ٹرانسمیشن میں نعت خوانی کے حوالے سے بھی ان کا بہت بڑا نام ہے۔ ہماری خاص ریکویسٹ پر تشریف لائے جناب حسن ایاز جعفری صاحب، السلام علیکم۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ اتنے مصروف وقت میں مجھے جانتا ہوں کہ آپ بھی اور شفیق بھائی دونوں اور شبانہ کوثر صاحبہ اور شازیہ کوثر صاحبہ، یہ سب صاحبان وہ ہیں جو ٹرانسمیشن میں رمضان میں بہت بیزی ہوتے ہیں۔ ہم لاہور میں ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، وہاں کراچی میں ظاہر ہے بہت سارے چینلز آپ کو انوائٹ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ نے ہمیں عزت دی اور ہماری ریکویسٹ پر کراچی سے اسپیشلی طور پر تشریف لائے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، بہت شکریہ۔ اچھا، ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے غزوہ بدر، اور علی وقار قادری صاحب سے ہم اس کے بارے میں تفصیلات معلوم کرتے ہیں۔ علی وقار قادری صاحب، غزوہ بدر کے پس منظر اور اس کے اسباب کیا تھے، یہاں سے ہم شروع کریں گے گفتگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کا دن بڑا مبارک ہے اس حوالے سے، اسلام پہلی دفعہ سر بلند ہوا تھا اور ایک قوت کے طور پہ سامنے آیا۔ الحمدللہ۔ اس کے اسباب، یہ بڑا اہم سوال ہے کیونکہ لوگ براہ راست اس پہ آ جاتے ہیں واقعے پہ، تو اسباب پس پشت رہ جی، جاتے ہیں۔ وہ ضروری ہوتا ہے تاکہ پتہ چلے نا۔ ہوا یوں تھا کہ مکہ میں آپ کو معلوم ہے کہ جو کفار تھے اور جو رؤساء کفار تھے، کفار کے سربراہان تھے، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم و زیادتی کی، اور جب ہجرت کا حکم آیا تو کسی مسلمان کو اپنا مال اسباب کچھ بھی ساتھ نہیں لینے دے۔ وہ بیچارے بے سر و سامانی کے عالم میں مدینہ گئے، جس کے بعد آپ کو معلوم ہے پھر مواخات کروانا پڑا، جس میں انصار نے ایثار کیا اور اپنا مال جو مہاجرین آئے تھے ان کو دیا، اور آگے معاملہ چلا، تو کچھ نہیں لے کے آئے تھے یہ۔ اب کیا ہوا کہ اطلاع یہ ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابو سفیان ایک قافلے کو لے کر آ رہا ہے، اس قافلے میں مکہ کے تقریباً ہر گھر کا کچھ نہ کچھ سامان تجارت موجود ہے۔ ایک کفار کے پاس؟ جی، اچھا۔ بہت بڑا قافلہ تھا، تجارتی قافلہ۔ ان کے پاس، مسلمانوں کے پاس تعداد بھی کم تھی اور ساز و سامان بھی۔ ہاں، اس پر میں آتا ہوں۔ نہیں، میں یہ اور بات کر رہا ہوں، میں پس منظر میں بتا رہا ہوں۔ ابھی غزوہ بدر ہوا کیوں؟ ٹھیک ہے۔ غزوہ بدر ہوا اس لیے کہ ابو سفیان ایک قافلہ لا رہے تھے، اس قافلے میں مکے کے ہر گھر کا کچھ نہ کچھ سامان تھا، 40 افراد پر مشتمل تھا، اور کئی سینکڑوں اونٹوں پر مشتمل تھا، سامان تھا۔ صحیح۔ اب جب مسلمانوں کو پتہ چلا، چونکہ مدینہ جانے کے بعد ایک ہی بڑی شاہراہ تھی بزنس کی، اور وہ تھی شاہراہ شام کی، اور شام پر قبضہ مدینہ میں جانے کے بعد مسلمانوں کو ہو گیا، چونکہ ہر رستہ مسلمانوں اور مدینہ سے ہو کے جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، اب وہ اطلاع ملی مسلمانوں کو کہ وہاں سے جناب یہ قافلہ آ رہا ہے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے حکم پہ کہ ہم جاتے ہیں تو ہم اس سے وہ اسباب لاتے ہیں جو انہوں نے ہمارا مکے میں چھینا تھا۔ مسلمان تھا کہ تنگ دستی سے نکلے، تو اس تیاری سے، یعنی باقاعدہ کسی جنگ کی تیاری سے مسلمان نہیں نکلے تھے۔ چند ایک صحابہ، 212، 213، 214 تک تعداد آتی ہے، اتفاق زیادہ 213 کہتی ہیں، 313 سوری 313، 314، 315 تک، تو 313 افراد لے کر چلے۔ ٹھیک ہے، اب آگے انہوں نے بھی ایک جاسوسی کا نظام بنایا ہوا تھا، ادھر سے نکلتے ہی آپ کو پتہ ہر جگہ پھر مخالفت تو ہوتی ہے، ادھر سے اطلاع مل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی شروع کر دیا لشکر کی۔ اچھا۔ ابو سفیان نے زمزم غفاری ایک شخص تھا، اس کو مکے بھیج دیا، اور وہ طبل بجاتا تھا اور اعلان کرتا تھا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لوگ تمہارا سارا مال لے گئے اگر تم بچانے کے لیے نہ پہنچے۔ تو اس کو انہوں نے ایک پوری موٹیویشن کے ساتھ لیا مکے والوں نے۔ ہر گھر نے لازماً ثواب کے طور پہ ایک بندہ بھیجا، اور جو خود نہیں آ سکتا تھا، بیمار تھا، اس نے اپنی جگہ پر ایک بندہ بھیجا۔ مثلا ابو لہب بیمار تھا، اس نے اپنا ایک قرض دار اس کی جگہ پر بھیجا۔ ابو جہل خود شریک تھا، ابو سفیان خود، یہ سب لوگ خود شریک تھے۔ اب کیا ہوا جناب، جب یہ اب ادھر سے اطلاع پہنچ گئی کہ جی ادھر سے پورا لشکر آ رہا ہے، 1000 لشکر انہوں نے تیار کیا، جس کے اندر 600 کے قریب گھوڑے تھے، جس کے اندر لا تعداد اونٹ تھے، اور نہ جانے کیا کچھ تھا، مغنیات تک ان کے ساتھ تھیں جو گانا بجا کے ان کا دل بہلائیں گی، اور پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اور پورے شان شوکت کے ساتھ وہ آ رہے تھے۔ اب جب وہ شان شوکت کے ساتھ آ رہے تھے اور وہاں پہنچنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ یہ معاملہ اب بگڑ چکا ہے، حالت بدل گئی۔ وہ تو ایک 40 افراد کے قافلے پر لشکر کشی کے لیے آ رہے تھے، اب تو 1000 کا مجمع آ گیا تھا، اور ساتھ پورا لیس تھا، مسلح تھا۔
صحابہ کرام کو اکٹھا کیا جس میں انصار و مہاجرین دونوں موجود تھے، اور ان کو بٹھا کے مشورہ کیا کہ اب آپ لوگ بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو مشاورت قرآن مجید بھی حکم دیتا ہے، تو مشاورت میں برکت بھی ہوتی ہے۔ تو انصار کی طرف سے بھی کچھ لوگوں نے خطاب کیا، میں مختصر کر دیتا ہوں، مہاجرین کی طرف سے بھی کچھ لوگوں نے خطاب کیا، اور سب نے جو خطاب کا خلاصہ تھا نا، جو گفتگو ہوئی، اس مشاورت کے اجلاس کا خلاصہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ موسیٰ کو کہیں گے کہ جا تو اور تیرا خدا لڑے اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ آپ ہمیں کہیں گے تو ہم یرماک الغمات، جو یمن کا آخری کنارہ، وہاں تک چلے جائیں گے۔ ایک صحابی نے کہا آپ ہمیں کہیں گے، حضرت معاذ نے انصاری تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کہیں گے تو ہم دریا کے اندر سمندروں میں گھوڑے دوڑا دیں۔ حضور خوش ہوئے، تو جب خوش ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ اگر اب تمہارے اظہار کا یہ عالم ہے تو پھر سنو، فلاں جگہ پر میدان بدر میں چلے گئے اور چھڑی ہاتھ میں تھی، فلاں جگہ پر عتبہ گرے گا، فلاں جگہ پر شیبہ گرے گا، فلاں جگہ پہ فلاں گرے گا، فلاں جگہ پہ فلاں گرے گا۔ تو کل اسی طرح ہوا، تو یہ پس منظر اور سبب بنا جو غزوہ بدر ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اس موضوع پہ ہم کنٹینیو رہیں گے، آج کا پورا دن ہمارا جو ہے وہ غزوہ بدر کے حوالے سے رہے گا، اور اب ہم چاہتے ہیں کہ ایک کلام سنیں، اور ہمارے درمیان موجود ہیں جناب حسن نیاز جعفری صاحب۔ اگر غزوہ بدر کا ذکر بھی چھڑا ہے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہے خوشی کا دن ہے، اور خوشی کے دن نعت نہ ہو ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ کوئی حمدیہ کلام یا نعتیہ کلام جو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی اس وقت پڑھنا چاہیے، ظاہر ہے آپ کے بہت سارے کلام مشہور بھی ہیں، معروف بھی ہیں، اس میں سے کوئی ایک کلام اگر آپ سنائیں، لیکن ہم نے آپ سے ابھی بہت سارے کلام سننے، آپ سے بھی، شبانہ صاحبہ سے بھی، شازیہ صاحبہ سے بھی، اور شفیق صاحب سے۔ سب سے بڑا فرحان، آپ کی تو خود اتنا بڑا فین کلب ہے، آپ تو خود اتنا اچھا پڑھتے ہیں، تو ہم بھی تو سنیں گے آپ سے۔ بالکل نہیں، میں انشاءاللہ آپ سب میرے مہمان ہیں، پہلے میں آپ سے سنوں گا، اس کے بعد جو وقت بچے گا اس میں